تشبیہ، آپ شبیہ نہیں نکالتے؟ اچھا تشبیہ کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، آپ بھی شبیہ نکالتے ہیں، ذوالجلال نہیں نکالتے؟ میں بات سمجھاتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی تو آپ مناظر بن جائیں گے۔ تشبیہ جب دی جاتی ہے، جس کو تشبیہ بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشبہ، اور جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، وہ ہوتا ہے مشبہ بہی، اور ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ۔ مثلا میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، علی چاند جیسا ہے، علی چاند جیسے، علی تو ہارون جیسا ہے، تشبیہ دی نا حضور نے یار، علی چاند جیسا ہے۔ اب علی بن گیا مشبہ، چاند بن گیا مشبہ بہی، اور وجہ تشبیہ کیا تھی کہ علی بھی چاند کی طرح خوبصورت ہوگا نا؟ نہیں بات میری سمجھ رہے؟ او یارو جو خوبصورت ہو اور گورا چٹا اسے کہتے ہیں چاند جیسا، ماں نہیں تے کالا بھی چاندی ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تشبیہ کی وجہ کیا ہوتی ہے، چلو اور سادہ کر دیتا ہوں، علی شیر جیسا ہے، علی، اب علی بن گیا مشبہ، شیر بن گیا مشبہ بہی، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ علی شیر کی طرح بہادر ہوگا نا؟ میرا خیال ہے آپ کے عباس نگر میں بزدل کو کہتے ہیں شیر، دلیر کو کہتے ہیں، اب وہ نہیں یار دلیر کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو 200 مثالیں بھی دوں تو تشبیہ دی جاتی ہے جب اس کی وجہ تشبیہ بھی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی تو ہارون جیسا ہے، یعنی میری امت کا ہارون تو ہے۔ جب موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، اب میں جا رہا ہوں تو تجھے اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ ایک جملہ میں نے کہنا ہے، تشبیہ واقعی مکمل بنتی ہے، پرفیکٹ بنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے سے جو منافقین تھے انہوں نے کہا یار بننا تو ہم نے تھا خلیفہ، یار سنو ذرا یار، یار یہ موسیٰ نے اپنے بھائی کو بنا دیا، چھٹو جی۔ وہ اس کی خلافت سے نکل گئے، اس کی سرداری سے نکل گئے، اور سامری جادوگر کے ہتھے چڑھ گئے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بولے اس نے ان کو گمراہ کر دیا۔ میں فروٹ دے رہا ہوں آپ کو، ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں، بالکل اسی طرح جب حضور تشریف لے گئے، یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے، حضور علیہ السلام، علی علیہ السلام کو پتہ ہے پیچھے کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ حضور جانتے تھے کہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوگی۔ حضور کو پتہ ہے نا کہ خیبر میں چھوڑ کے گیا تھا تو بنوانا پڑا تھا، اور دنیا کو بتانا بھی چاہ رہے تھے کہ میرا نائب، میرا خلیفہ علی ہے، میرے بعد میری مسجد میں بیل نہیں بیٹھے گا۔ اب بولے یار بالکل اسی طرح ہوا۔ ادھر حضور گئے، پیچھے سے جتنے بھی منافقین تھے، اوپر سے مومن بنے ہوئے، اندر سے منافق، انہوں نے کہا یار ہمیں نہیں بنایا خلیفہ، جانشین، مال ہمارے پاس بڑا، عہدہ ہمارے پاس بڑا۔ انہوں نے کہا چھوڑو علی کو۔ علی کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی پڑتی تھی یار، میں کسی سے لاؤں آپ کو یار۔ انہوں نے کہا یار محمد کے بنائے ہوئے خلیفہ کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا۔ انہوں نے جا کے اپنی الگ سے مسجد بنا لی۔ یار مسجد درار وہ میرا خیال ہے مسجد میں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہوں گے، اور نمازی پاکے سر یار کی ہو گیا، یعنی مسجد الگ سے بنا لی، مسجد درار الگ سے بنا لی، وہاں جا کے نمازیں اپنے امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یار اللہ بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی مسجد بنا کے جب پاک محمد پلٹ کے آئے نا تو اللہ نے اعلان کر دیا، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھو، اللہ نے کہا حبیبی بکرام یہ جو میرا گھر بنائے بیٹھے ہیں منافقین، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں تلاوت کرتے ہیں، میری حمد و ثنا کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے جو میرا گھر بنا کے عبادت کرے، نماز پڑھے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، سونیا تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کا منکر اللہ اللہ بھی کرتا ہے، دبا دے میری بارگاہ سے، ان کو بھی جوتے مار دو، ان کی مسجد کو بھی مسمار کر دو۔
اوئے ہوئے او بھائیا، اللہ تو علی کو چھوڑ کے اپنی عبادت قبول نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ وہ بدبخت جو علی کے سامنے نیزے لے کے آگے، جو تلواریں لے کے آگے، جو تیر کمان لے کے آگے، ان سے بڑا مردود کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ علی علیہ السلام ہی حضور کے خلیفہ تو بلا فصل ہے۔ اگلی بڑی خاص بات ہے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ میں آپ کی خاطر ایک پروگرام چھوڑ رہا ہوں، ابھی آپ کو فلیکس دکھا دیتا ہوں، صلوات میں پڑھنا ہے میں جا کے میرا حاجے کے پاس۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تو پوری بات سنا کے جاؤں، بس زیادہ لمبی نہیں، بس ختم ہی کر دوں گا۔ بات بڑی خاص ہے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن ابی عاصم، ان کی کتاب السنہ، وہ یہ روایت لے کے اس کے نیچے لکھا ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح، ایک ایک سند کے اوپر بحث کی ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تبوک پہ جاتے وقت ایک جملہ کہا، کہتے ہیں ہم سارے ادھر تھے، ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، میں بھی تھا، خالد بھی تھے، کلہم اجمعون، سارے کے سارے جمع تھے۔ سنیں ذرا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی من بعدی کل مومن و مومنۃ۔ گال مک گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کی تھی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ علی تو میرے بعد ہر مومن ہر مومنہ کا خلیفہ ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ میں سمجھاتا ہوں، یہ حضور نے مومن کیوں کہا ساتھ؟ یا یہ بھی تو کہتا انتا خلیفہ تھی من بعدی، علی تو میرے بعد خلیفہ ہے؟ نہیں، فرمایا مومن اور مومنہ کا۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں، اس کا مطلب ہے حضور کے فرمان کے مطابق مومن وہ ہوگا، مومنہ وہ ہوگی جو محمد کے بعد علی کو محمد کا جانشین مان لے۔ لو جی بخاری سے ایک نقل، یہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، 20 کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، سندھ میں کہتے ہیں دل ٹھروئی گیا، سینے ٹھر جائے گا۔ سنیں ذرا، آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، بیمار تھے حضور، آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور سامنے مشرک اور کافر تھے۔ اس کا مطلب صلح مشرک اور کافروں میں ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ بڑا چورن بیچتے ہیں صلح کا، نہیں سمجھ رہے، وہ مشرکین کے ساتھ ہوئی تھی، انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی۔ جب توڑ دی تو اللہ نے سورہ برات نازل کی، جسے سورہ توبہ نہیں ہم کہتے، اس کی 12 آیات نازل کی، بلکہ اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ نے کہا انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی، اب آپ بھی جا کے اعلان کر دیں، آپ نے شرائط توڑ دی، اب ہمارے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ 12 آیات آئیں، حضور کی طبیعت تھی نساز، حج کا سیزن تھا، بات بڑی خاص دے رہا ہوں سینہ چوڑا کر کے، شاہ جی بڑی نچوڑ دے رہا ہوں میں۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت نساز تھی، جب جبریل یہ آیات لے کے آئے، بس ختم کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف، لنگر کی طرح نہ دیکھے میری طرف، ورنہ وہ میں نے جملہ سمجھایا آپ کو دعوت ذل شیرہ والا، یہ دعوت لے دعوت۔ اب آقا علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی، اللہ نے کہا سونے حج کا سیزن ہے، آپ یہ آیات پڑھ کے سنا دیں۔ پاس ہی حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں آپ کو اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں کتب اہل سنت سے، آپ باہر جا کے ہر ایک سے کرتے پھریے گا، میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت ابوبکر پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں سورہ برات دے دی، اے ابوبکر تو پکڑ سورہ برات، جا تو میرا سفیر بن کے
تو مکہ میں میدان عرفات میں جا کے اللہ کا یہ پیغام تو پڑھ کے سنا دے. توجہ میں رکھیے گا. ادھر سے سورہ برات لے کے حضرت ابوبکر نکلے, ادھر سے اللہ کا پیغام لے کے جبریل نکلا. او یارو, جبریل امین کی جو رفتار ہے وہ حضرت ابوبکر سے زیادہ ہی ہوگی. لو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ, اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اللہ کا امر لے کے آیا ہوں, اللہ کا میسج لے کے آیا ہوں. اللہ نے کہا حبیب امر ہے میرا, وحی ہے میری, پیغام ہے میرا, قرآن ہے میرا, یا تو خود جائیں, اگر خود نہیں جا سکتے تو کوئی اور ہے مگر نہیں, وہی جائے جو محمد سے ہو, محمد سے ہو. لا یصحبها رجل الا من ایمان, میں ہوں اور کوئی جائے گا. جب یہ پیغام آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی بن ابی طالب, علی جلدی کر کہیں اللہ کی حکم قبول نہ ہو جائے, جلدی کر. میں نے ابوبکر کو بھیجا, راستے میں اس سے سورہ برات لے اور تو خود جا کے, اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے, تو میرا جانشین بن کے, تو میرا نائب بن کے, تو میرا وصی بن کے, تو میرا خلیفہ بن کے, تو جا کے میدان عرفات پہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا. مولا علی علیہ السلام کی رفتار کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. وہ یارو نہیں پتا تو سلمان فارسی سے پوچھ لے, وہ بہانے کر کے. اب مولا علی علیہ السلام نے شاید ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیا, جا کے حضرت ابوبکر سے وہ سورہ برات لی. بات بڑی خاص دے دیا میں نے, اور خود آقا علیہ السلام کے جانشین بن کے عرفات کے مقام پہ وہ پڑھ کے سنا دی. اس لیے یہ جو اذان من اللہ ہے نا رسول ہی, یہ مولا علی علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. نہیں سمجھ رہے, وہ اللہ کی اذان کو علی کہتے ہیں. مولوی کہتا ہے اذان چلی کتوں آ گیا, اذان چلی دہلی ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات یار. اب مولا علی علیہ السلام نے وہاں جا کے اعلان کر دیا. میں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے ایک سوال پوچھتا ہوں, ذرا توجہ بیٹھے رکھیے گا. جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ, توجہ ذرا بیٹھے رکھیے گا, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا. نہیں سمجھ رہے, میں پھر کہتا ہوں, میں پھر سمجھاتا ہوں, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا امر پڑھنے نہیں دیتا, تو مولوی بتا پھر وہی اللہ نبی کے بعد نبی کی مسند پہ علی کے علاوہ کسی زید بکر کو کیسے بیٹھنے دے گا. یار ایک آخری بات ہے بس, یہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ آخری بات ہے بس, چند منٹوں میں یہ چھوڑنا نہیں چاہتا, میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. اللہ نے خلیفہ کی اور ڈیمانڈ بیان کی قرآن میں, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. توجہ میرے رکھو, میں کس سے دے رہا. اللہ کہتا ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے, خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا خلیفہ بنے, جن پر بنے, وہ تمام مخلوق میں جس کے پاس علم بھی زیادہ ہو اور طاقت بھی زیادہ ہو. نہیں سمجھ رہے, وہ میں قرآن میں یا اللہ کا. اس لیے کہ خلافت کی شرط ایک علم, دوسری طاقت. یعنی خلیفہ کے پاس آ کے لوگوں نے مسائل نہیں پوچھنے. او یارو میں تنقید نہیں کر رہا, واللہ باللہ تاللہ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے, حضرت عمر بن خطاب جو تھے ان کو تیمم کرنا نہیں آتا تھا. وہ گستاخی کر رہا ہے یارو, لان کی گستاخی کرے. اور روایت پڑھ رہا ہوں, جو روایت پڑھنے میں گستاخی ہے وہ بھی لان تھی. چلو میں بول رہا تھا, آپ کو نہیں پتا جب حضرت عمر فیصلے کرتے تھے تو کہتے تھے فیصلہ میں نے کر لیا لیکن صحیح نہیں ہوا, جاؤ علی کو بلاؤ. بولو یار, جب مولا علیہ السلام آتے ان کے فیصلے کو درست کرتے تو پھر کیا کہتے تھے, لولا علی لہانا عمر, علی آپ نہ ہوتے, علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بھئی ہلاک کیوں ہونا تھا بھائی, وہ یار دو ہلاک کیوں ہونا تھا, فیصلے جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے.
تو علی ٹھیک کرتے تھے، بلکہ جو امام احمد بن حنبل لفظ لے کے وہ کہتے تھے کان یتعوذ باللہ مودلۃ لیس لہا ابو حسن. ہائے ہائے، حضرت عمر کہتے تھے مولا میں اپنے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں علی نہ ہو. وہ یارو پتہ چلا اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنا علم ہو، نالج ہو، جس سے کوئی بھی آ کے سوال کرے جو ایٹ دی سپاٹ انہی قدموں پہ جواب دے، جس سے سوال کیا جائے اور جواب دینے کے لیے اسے گھر جانا پڑے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. اور پھر طاقت، اللہ نے کہا طاقت بھی ہو، دلیر ہو، بزدل ہو. نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب اگر میں فقط حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں نا، ترجمہ بھی نہ کروں، مولا کے علم پہ اور مولا کی شجاعت پہ فقط متن ہی پڑھتا جاؤں، ترجمہ کر کے بھی نہ بتاؤں، تو رات ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی. نہ علی سے بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے، نہ علی سے بڑا دنیا میں کوئی مجاہد ہے. یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خلافت و امامت کی جتنی بھی، بلکہ امامت بعد میں نے نہیں چھیڑی، خلافت کی جتنی بھی ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، واجبات ہیں، لوازمات ہیں، جو شرائط ہیں، وہ ساری کی ساری فقط علی ابن ابی طالب میں پوری ہوتی ہیں. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان، چل محمد کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان. بس یہ میری لائنیں آخری لائنیں سن لے. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. واہ جی صاحب، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پول جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے. او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا. اے ملک سارے دے سارے آج 20 سیکنڈ، صرف 20 سیکنڈ دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایسے علی کرو. آج عباس نگر سے ناصریت کی جڑ کاٹ دو. اٹھاؤ من بالکل تو مولا، من بالکل تو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، زکریا کا مولا، یحییٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، یونس کا مولا، لوط کا مولا، ہود کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من بالکل تو مولا، من بالکل تو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا،
عثمان مولا، بلال مولا، مقداد مولا، عمار مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. سارا یہاں تشریف رکھے، یہ گیٹ بنے بیٹا، یہ سب لنگر کر جائیے گا، اہتمام کیا ہوا ہے، یہی پہ ختم ہوگا ابھی. سامان لے کے آؤ، ساتھ اٹھو، سامان فلو لنگر تھلے کر دے. پر محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارک تجھے بحق محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار ہم تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ تجھے اپنے اسماء و حسنہ کا واسطہ پروردگار ہم تجھے ہستیوں کا واسطہ جن کے لیے تو نے کائنات کو تخلیق دی. پروردگار عالم جو ملبوسات ہمارے سامنے جو معقولات مشروبات ہمارے سامنے ہیں پروردگار اس کے علاوہ جو ابھی پروردگار علامہ یاسین قادری صاحب پڑھ کے گئے ہیں اس کے علاوہ حدیثیں قصہ ہوئی ہیں اس کے علاوہ ذاکر اہل بیت طاہر اکبر صاحب نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے علاوہ جو بھی اعمال و اذکار کیے ہیں قرآن ناطق کی صورت میں قرآن صامت کی صورت میں پروردگار اس تمام اجر و ثواب کو ہم پیش کرتے ہیں چہارہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں بالخصوص شہزادی کونین ملکہ دارین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں وہاں سے جو بھی توفتاً ہمیں اجر و ثواب وصول ہو اس تمام اجر و ثواب کو پروردگار عالم ہم ملک چراغ دین صاحب کی روح کو احسال کرتے دوسرے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ. پروردگار صدقہ محمد وآل محمد کا ملک چراغ دین صاحب کے گناہان کبیرہ و صغائر کو معاف فرماؤ. پروردگار ان کی عزاداری گریہ وزاری ماتمداری اور دیگر واجبات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ. پروردگار ان کے برزخ کے مراحل کو آسان فرماؤ. ان کی قبر میں ولایت آل محمد کا چراغ روشن فرماؤ. پروردگار انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرماؤ. پروردگار انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ نصیب فرماؤ. ان کی قبور بھی اپنی رحمت کا نزول فرماؤ. پروردگار عالم ان کے جتنے بھی پسماندگان جو اس وقت حیات ہیں پروردگار بالخصوص ان کے بیٹے غلام پروردگار عالم غلام حسین بھائی پروردگار عالم صدقہ محمد وآل محمد کا غلام حسین بھائی کو اور ان کے بچوں کو پروردگار صبر جمیل عطا فرماؤ. پروردگار ان کو حوصلہ شبیر عطا فرماؤ. پروردگار ہم تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ اس خاندان کو تا قیامت تک آباد و شاد فرماؤ. کائنات کی ہر نظر بد سے محفوظ فرماؤ. آسمانی زمین ہر بلیات سے محفوظ فرماؤ. پروردگار
عالم صدقہ محمد وآل محمد کا پروردگار عالم کے رزق میں وسعت عطا فرما، پروردگار اس خاندان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، پروردگار اسی طرح آئندہ بھی ذکر محمد وآل محمد کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے اپنی کریمی کا واسطہ، یہاں پہ جتنے بھی مومنین مومنات پروردگار عالم، یہاں پہ جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرما ہے، پروردگار عالم ان کے دلوں میں جو بھی تمنائیں حاجتیں ہیں، کریم کربلا کے صدقے میں، سلطان کربلا کے صدقے میں، ان حاجتوں کو ان مرادوں کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار حاضرین مجلس میں جو کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار عالم نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، پروردگار مومنین مومنات میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، شہزادہ اصغر باب الحوائج کا صدقہ پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار جن کی اولادیں انہیں طول عمر عطا فرما، پروردگار ہم سب کے بزرگوں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے سوا اور کو امن عطا فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، پروردگار سب زبانوں کی ایک ہی دعا، یوسف زہرا امام زمن کا آل محمد کا جلد جلد ظہور فرما، پروردگار ہمیں اپنے عوام مولا کے آوان وانسکار میں سے شمار فرماؤ، امام کے ماننے والوں میں سے شمار فرماؤ، آقا ہمارے امام ہمارے آقا کو ہم بھی راضی فرماؤ، پروردگار ہم پھر تیری بارگاہ میں ایک مرتبہ التجا کرتے ہیں، اکتر قرآن مجید جو کھانا ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، یا جو مشروبات ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یا جو ملبوسات ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس کا ثواب، اس کے علاوہ پروردگار علامہ یاسین قادری صاحب نے جو کچھ ذکر محمد والے محمد کیا اس کا ثواب، پروردگار حدیث قصہ کا ذکر کیا گیا اس کا ثواب، ذاکر اہل بیت اکبر صاحب نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب، پروردگار ہم پھر بات پیش کرتے ہیں چاہتا ہے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہاں سے جو بھی توفتن ہمیں اجر وصول ہو، پروردگار اس تمام اجر و ثواب کو ملک چراغ دین صاحب کی روح کو ارسال کرتے ہیں، پروردگار اسے اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور اس خاندان سے وابستہ جتنے بھی مرحومین مرحومات جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، خصوصاً ملک چراغ دین صاحب کی زوجہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو بحق چاہتا ہے معصومین بطفیل پنجتن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستضعفین، تمام مومنین مومنات کے لیے بالخصوص ملک چراغ دین صاحب اور ان کی زوجہ اور اس خاندان سے وابستہ جتنے بھی مرحومین مرحومات جو اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کی ارواح کے لیے اور ہم سب کے مرحومین مرحومات کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد